قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء. صلوات پڑھنے کے محمد. عزیزان گرامی، جب بھی کسی معاشرے میں، جب بھی کسی سماج میں کسی تعمیری تحریک کا آغاز ہوتا ہے تو طرح طرح کے رد عمل سامنے آتے ہیں. کبھی وہ افراد جو اس تحریک کے دشمن ہیں ان کی طرف سے تحریک پر اعتراضات کی بوچھار ہو جاتی ہے. کبھی کاہل دوستوں کی طرف سے بھی اعتراضات ہوتا ہے جو اپنے کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، جو زحمتیں نہیں برداشت کرنا چاہتے، تو اپنے پیچھے رہ جانے کی وجہ بیان کرنے کے لیے تحریک میں شامل نہ ہونے کا جرم اور گناہ جو ان سے سرزد ہوا ہے اس کی پردہ پوشی کے لیے بعض اوقات تحریک پر اعتراضات کرتے ہیں. کبھی مخلص دوستوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس تحریک کے مقصد سے واقف نہیں ہیں وہ آشنا ہو جائیں. کبھی وہ مخلص ہمدرد یہ تحریک کے قائدین سے ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری یہ قائدین زحمت میں پڑیں، مشکل میں پڑیں، انہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑے. کبھی ان کی طرف سے وہ ناصحانہ گفتگو سامنے آتی ہے. تحریک کربلا، انقلاب کربلا میں بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. دشمنوں کی طرف سے اعتراضات بھی ہوئے. اعتراض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تحریک کے اثر کو کم کر دیا جائے، تحریک کے دائرے کو محدود کر دیا جائے، کم سے کم لوگ اس تحریک میں شامل ہو سکیں. اور ان کاہل دوستوں کی طرف سے بھی اعتراضات ہوئے جنہوں نے اس تحریک کا ساتھ نہیں دیا تھا، جنہوں نے اپنے عیش و آرام پر تحریک کو قربان کر دیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو مشقت میں پڑنا پڑے، ان کے کاروبار پہ اثر آئے، ان کا بزنس متاثر ہو جائے، ان کی جاب پر حرف آئے. جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے پابند ہونا چاہتے ہیں، مگر اس راہ میں کسی زحمت کے حامل نہیں ہونا چاہتے. جب تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے تب تک وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا مشکل برداشت کرنا پڑتی ہے پھر ان کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. اور وہ اپنے کو دین سے ہٹا ہوا بھی نہیں کہلانا چاہتے، وہ خود کو گنہگار بھی نہیں کہلانا چاہتے ہیں. لہذا وہ تحریکوں کے اندر کیڑے نکالنے لگتے ہیں، اعتراضات پیش کرنے لگتے ہیں. یہ تو موقع نہ تھا، ابھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ابھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کو انجام دینے کے لیے.
تو دشمنوں کی طرف سے بھی اعتراضات ہوئے، کاہل دوستوں کی طرف سے بھی اعتراضات ہوئے۔ ہمدرد مخلص دوستوں نے لوگوں کے ذہنوں کو روشن کرنے کے لیے بھی امام سے سوال کیا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اعتراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ اگر پوچھ رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں آپ، مقصد ان کا ہی، وہ تو مقصد جانتے ہیں، وہ سمجھے ہوئے ہیں۔ جن کے ذہن ابھی روشن نہیں ہوئے ہیں، جن کے ہاں ابہامات پائے جاتے ہیں، ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، جو آج موجود ہیں ان کے ذہنوں کو بھی صاف کرنے کے لیے، اور جو آئندہ آئیں گے ان کے ذہنوں کو بھی صاف کرنے کے لیے۔ کیونکہ تحریک کربلا کوئی چند دنوں کی تحریک تو نہیں تھی نا، تو جب تک دنیا باقی ہے، قیامت تک یہ تحریک ہے، اس کے اثرات محدود نہیں ہیں۔ اس سے بہرہ مند ہونے والے، اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف سن 61 ہجری میں رہنے والے افراد، اس محدود جغرافیائی علاقے میں جو لوگ تھے، صرف وہ نہیں ہیں، قیامت تک اور ساری کائنات اس سے بہرہ مند ہوگی۔ ذرا سوالات پیش آتے تھے، اور کبھی ہمدرد جن سے تکلیف جو ہے، اپنے قائد کی تکلیف جو ہے برداشت نہیں ہو سکتی ہے، بہت عزیز ہے قائد، اپنی بات نہیں ہے، خود پر مصیبت پڑے برداشت کر لیں گے، یہ ان کو پسند نہیں ہے کہ ہمارا محبوب قائد، ہمارا عظیم قائد وہ زحمتوں میں پڑ جائے۔ ان کی طرف سے نصیحتیں بھی ہوتی تھیں۔ جناب ام سلمہ انہی لوگوں میں سے ہیں، انہیں تحریک پر اعتراض نہیں ہے، لیکن حسین عزیز اتنا ہے ام سلمہ کو، محمد حنفیہ کو تحریک پر اعتراض نہیں ہے، لیکن محمد حنفیہ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے۔ عبداللہ ابن جعفر کو تحریک پر اعتراض نہیں ہے، متفق ہیں، وہ بھی جانا چاہتے تھے، تو امام حسین نے روک دیا ان کو، کہ بہرحال مدینے میں بہت سارے مسائل تھے، ان کو بھی تو حل کرنا ہے، انہیں بھی تو دیکھنا ہے۔ تحریک کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو مدینے میں رہنا بھی ضروری تھا۔ تو ان لوگوں نے اگر سوال کیا ہے تو دوسروں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، جہاں اگر دشمنوں نے اعتراض کیا تو امام نے ان کا بھی جواب دیا، جب کاہل دوستوں نے اعتراض کیا امام نے ان کا بھی جواب دیا، جب ہمدردوں نے ہمدردی جتایا امام نے ان کا بھی جواب دیا، اور جب مخلص دوستوں نے دوسروں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے سوالات کیے امام نے ان کا بھی جواب دیا، اور اس جواب کے ذریعے سے دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ دشمن چاہتا تھا کہ تحریک کربلا کا دائرہ محدود ہو جائے، دشمن یہ چاہتا تھا کہ انقلاب کربلا میں لوگ شامل نہ ہو سکیں، بعد کے آنے والے انقلاب کربلا سے اتفاق نہ کریں، لیکن امام حسین نے اپنی دور اندیشی کے ذریعے سے، اپنی الہی بصیرت کے ذریعے سے تمام اعتراضات کا جواب دے کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے تحریک کربلا میں شامل ہونے کا راستہ کھول دیا ہے۔ نعرہ سلام برائے خوشنودی سید شہداء بعد بلند صلوات جس وقت مدینے کے گلیوں میں مروان جیسا دشمن اعتراض کرتا ہے کہ کیوں خام کا آپ یہ جو ہے اقدام کر رہے ہیں، کیوں نہیں آپ یزید کی بیعت کر لیتے؟ آپ کی دنیا کی بھلائی بھی اسی میں، دین کی بھلائی بھی اسی میں ہے۔ مروان سکھا رہا ہے امام کو، امام حسین نے پلٹ کے اس کا بھی جواب دیا کہ دین کی بھلائی بھی میں جانتا ہوں، دنیا کی بھلائی بھی میں جانتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اگر میں گھر چھوڑ رہا ہوں، اگر میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اس اقدام کا ایک اہم مقصد ہے، مقصد وہ ہے کہ اسلام کا فاتحہ پڑھا جا رہا ہے، وہ اسلام جس کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی تھی، وہ اسلام جسے حضرت نوح نے 950 برس تک اپنے خون اور پسینے سے سینچا تھا، وہ اسلام جس کے لیے جناب ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی،
وہ اسلام جس کے خاطر اسماعیل اپنی قربانی دینے کو تیار ہو گئے تھے. سارے انبیاء نے جو ہے مصیبتیں برداشت کی, ختم مرتبت نے مصیبتیں برداشت کی. وہ اسلام جسے 1,24,000 انبیاء نے سینچا تھا, آج وہ درخت خشک ہو رہا ہے. آج حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اسلام کا فاتحہ پڑھا جا رہا ہے. اسلام کو بچانے کے لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں میدان میں آؤں. کیوں, کیا ہو گیا ہے, کیوں اسلام ختم ہو رہا ہے, حالات کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید. اسلام کا فاتحہ پڑھ دو, خدا حافظ اسلام. اگر اس امت کا حاکم یزید جیسا ہو جائے. یزید سے بحث نہیں ہے, مسئلہ صرف یزید سے نہیں ہے, بحث ایک شخص کی نہیں ہے, بحث کردار کی ہے. امام حسین اپنے جملے سے قیامت تک کے لیے اسلام کو بیمہ کر گئے اور امت کی ذمہ داریوں کو واضح کر گئے. یہ جنگ صرف حسین کی جنگ یزید سے نہیں ہے, حسین اور حسینیوں کی جنگ قیامت تک ان تمام افراد سے ہے جن کا کردار یزیدی کردار ہوگا. یزیدیت یزیدیت حسینیت حسینیت نعرہ حیدری نعرہ سلام. بحث حسین اور یزید کی نہیں ہے, بحث کردار کی ہے, بحث اصول کی ہے. علی الاسلام السلام, قیامت تک کے لیے امام حسین ایک گائیڈ لائن دے کے جا رہے ہیں, رہنما خطوط معین کر دیا امام حسین. جب کبھی دیکھو کہ یزید جیسا حاکم ہو گیا ہے تو تمہارے کان کھڑے ہو جانا چاہیے, تم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اسلام خطرے میں آ گیا ہے. کیسا تھا یزید, کیا تھا یزید میں, اس کا بھی تو تعارف کرا دیں. امام نے اس کا بھی تعارف کرا دیا, صرف یزید کہہ کے چھوڑ نہیں دیا, یزید کا تعارف بھی کرایا, مروان کے دربار میں بھی تعارف کرایا, یہ جو ہے ولید کے دربار میں بھی تعارف کرایا, یہاں بھی تعارف کرا رہے ہیں. کون ہے یزید؟ معلن بالفسق. یزید ایسا حاکم جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, علل اعلان گناہ کا. ایک ہے انسان گناہ کرتا ہے, چھپ کے گناہ کرتا ہے, مخفی گناہ کرتا ہے. ہمیں اگر اس کے بارے میں پتا بھی ایک گناہ کرتا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم باہر جا کر کے اس کے بارے میں بتائیں, اس کی غیبت بھی حرام. لیکن اگر کوئی انسان کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, علانیہ گناہ کرتا ہے, اس کی غیبت بھی جائز ہو جاتی ہے. معلن بالفسق. جس وقت مدینہ آیا تھا معاویہ یزید کی بیعت لینے کے لیے, یزید کی بیعت لینے کے لیے معاویہ اپنی حیات میں, زندگی میں, جب یہ جو ہے مدینہ آیا تھا, جلسے میں سبھی لوگ موجود ہیں, سرکار سید الشہداء بھی موجود ہیں. جب امام حسین سے تقاضۂ بیعت کرتا ہے تو امام حسین نے یہی جملہ وہاں بھی کہا تھا. یزید وہ ہے جو علانیہ گناہ کرتا ہے. معلن بالفسق شارب الخمر یلعب بالکلاب والقردہ یقتل النفس المحرمہ. میں یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ مسلمان ہوں میں, پیرو اسلام ہوں میں, دین اسلام کا ماننے والا ہوں میں اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے, جو شراب پیتا ہے, جو بندروں اور کتوں سے کھیلا کرتا ہے, جو محترم بے گناہ انسانوں کا قتل کیا کرتا ہے. میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ معاویہ نے اس وقت معلوم ہے کیا کہا تھا امام حسین سے, نہیں چھی اچھی بات نہیں ہے, اپنے بھائی کی غیبت نہیں کی جاتی. یزید تو کبھی آپ کی غیبت نہیں کرتا, یزید تو کبھی آپ کی غیبت نہیں کرتا. آپ کیوں یزید کی غیبت کر رہے ہیں, اس کے پتے پوچھ اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. امام کیوں برائیاں بیان, یہ برائیاں وہ تھی جو چھپ کر کے یزید نہیں کیا کرتا تھا, پہلے ہی کہہ دیا. معلن بالفسق, گناہ کرتا ہے, کھلم کھلا کرتا ہے گناہ. یہ تو حال تھا اس وقت کا, کس کا؟ حاکم کا حال تھا. کیوں اسلام خطرے میں ہے؟
اسلام کا فاتحہ کیوں پڑھا جائے؟ کیوں امام حسین کہہ رہے اسلام السلام، خدا حافظ اسلام، رخصت ہو جائے گا اسلام؟ کیوں؟ جب حالات یہ ہوں گے۔ کون سے حالات؟ جب حاکم ایسا ہو جائے اور امت کیسی ہو۔ حاکم کا تو عالم یہ تھا جو شارب خمر ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، کتوں بندروں سے کھیلتا ہے، محترم بے گناہ انسانوں کا قتل کرتا، یہ ہے حاکم۔ اور جو اس کے دوسرے کارندے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ سماج کن حالات سے یہ جو ہے گزر رہا ہے؟ سماج کے بارے میں کہتے ہیں الا ان هؤلاء لزموا طاعت الشیطان وتركوا طاعت الرحمن۔ سماج اتنا پست ہو گیا ہے، اتنا ذلیل ہو گیا ہے سماج کہ انہوں نے اپنے کو شیطان کی اطاعت کا پابند بنا لیا ہے۔ وتركوا طاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت سے بالکل دستبردار ہو چکے ہیں، چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کی اطاعت کو۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ یشرب الخمور، سماج شراب پی رہا ہے۔ وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ، اللہ نے جن گناہوں کے اوپر سزائیں معین کی ہیں، کچھ سزائیں ہیں، کچھ گناہ ہیں جن کی سزا اللہ نے معین کر دیا، انہیں کہا جاتا ہے حد۔ حد کی جمع ہے حدود۔ کچھ سزائیں وہ ہیں جو اسلام نے معین نہیں کی ہیں، وہ قاضی کے یہ جو ہے ثواب دید پر ہے کہ وہ جتنی چاہے سزا دے، البتہ حد سے کم، اسے کہتے ہیں تعزیرات۔ تو حدود اور تعزیرات۔ اقتلوا الحدود، جو حد اللہ نے معین کی تھی اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ شراب کی اللہ نے حد معین کیا ہے، زنا نے زنا کے لیے اللہ نے حد معین کیا ہے، چوری کے لیے اللہ نے حد معین کیا ہے۔ چور چوریاں کر رہے ہیں، انہیں اللہ کی معین کی ہوئی سزائیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ شرابی شراب پی رہے ہیں، انہیں کھلی چھوٹ ہے، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، کیونکہ جسے حد جاری کرنا چاہیے تھا پہلے تو اسی پہ حد جاری کی جائے گی۔ اقتلوا الحدود، حدوں کو ان لوگوں نے معطل کر رکھا ہے۔ استأثروا فی اموال الفقراء والمساکین، جو مال و دولت اللہ نے فقراء اور غریبوں کے لیے معین کیا ہے اس کو بھی یہ جو ہے وہ ہڑپ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو ہے مصرف ہے، خمس کا مصارف معین ہیں، بجائے اس کے کہ یہ زکوٰۃ اور خمس وغیرہ ان مقامات پہ صرف کیے جائے جو اللہ نے معین کیے ہیں غریبوں کے لیے، فقیروں کو سب پر یہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، سرزمین خدا کے اوپر علل اعلان گناہوں کو پھیلایا جا رہا ہے، ان کی ترویج کی جا رہی ہے۔ اچھائی کرنے والے، نیکی کرنے والے شرماتے ہیں اور گناہ کرنے والے یہ جو ہے دندناتے پھرتے ہیں۔ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور آہستہ آہستہ اپنے ذہن میں موجودہ سماج کو بھی گھماتے جائیے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَ اللَّهِ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اسے ان لوگوں نے حلال کر لیا ہے۔ غیبت حرام تھی، حلال ہو چکی ہے۔ تہمت حرام تھی، حلال ہو چکی ہے۔ ناجائز تعلقات حرام ہیں، انہوں نے اس کو حلال قرار دے رکھا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھی اسے حلال، جسے حلال کیا تھا اسے حرام کر لیا ہے انہوں نے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور وہ عام پراپرٹی، وہ عام ملکیت جو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے مقرر کی ہیں، ان سب پر اپنا قبضہ جما بیٹھے ہیں۔ یہ حالات ہیں، وہ حاکم کے حالات ہیں اور یہ عام سماج کے حالات ہیں۔ اس لیے امام کہتے ہیں اگر ہر مسلمان کی ذمہ داری کسی کے خلاف آواز اٹھائے، آواز اٹھا کر کے دین خدا کی نصرت کرے، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ الدِّينِ وَإِعْزَازِ شَرْعِهِ، وہ سارے مسلمان جن کی ذمہ داری ہے کہ دین خدا کی نصرت کے لیے اٹھے، شریعت محمدی کو عزت و شرف دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر یہ عام
مسلمانوں کی ذمہ داری، انا احق، میں ان سب سے زیادہ اولا ہوں، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ اگر عام مسلمانوں کی ذمہ داری تو میری ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہے کہ میں دین خدا کے لیے قیام کروں، میں شریعت محمدی کو سرفراز بنانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوں، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ ہماری تحریک کے نتیجے میں کلمہ خدا سربلند ہو جائے، دین خدا کی بالادستی ہو۔ امام فرماتے ہیں میری ذمہ داری زیادہ ہے، میں اولا ہوں۔ کیوں امام اولا ہیں؟ ہم پر بھی واجب، آپ پر بھی واجب، سب کی ذمہ داری، لیکن امام کی ذمہ داری زیادہ کیوں ہے؟ امام کی ذمہ داری زیادہ اس لیے کہ امام کو اللہ نے ہدایت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ امام کی ذمہ داری اس لیے، امام کا معنی کیا ہے؟ امام کا معنی وہ تو نہیں جیسے ہمارے پیر کا تصور ہوتا ہے کہ صرف لوگ آ کر کے اس کا ہاتھ چومیں، تحفے اس کو لا کر کے پیش کر، نہیں، امام ہدایت کا ذمہ دار ہے، امام ہادی ہوتا ہے۔ اللہ نے امام کو منصب ہدایت عطا کیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ منصب ہدایت سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور امام کی ذمہ داری ہدایت ہے زیادہ۔ امام خاموش نہیں رہ سکتے، امام چپ نہیں رہ سکتے ہیں، امام خاموش تماشائی بنے بیٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ لہذا جب امام حسین دیکھ رہے کہ حاکم ایسا ہو چکا ہے، سماج ایسا ہو چکا ہے، اب امام حسین کے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں تھا، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہمیں اس راہ میں کتنی مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، کتنی بڑی قربانی دے، نہیں، حسین خاموش نہیں بیٹھے، اپنے سارے گھر کو قربان کر دیا حسین نے، مگر دین کو بچا لیا۔ دین کو اس لیے تو کہا جاتا ہے نا، الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا، بنیاد حضرت نے ڈالی تھی مگر بچایا حسین نے، حسینی البقا۔ آج اسلام اگر باقی ہے تو یہ حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو آج اسلام باقی رہ گیا ہے۔ الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا، اور اسی کو ہمارے ہندوستان کے شاعر معین الدین چشتی نے جب بیان کیا، کہتے ہیں حقا کی بنائے لا الہ حسین۔ البتہ انہوں نے حسین کو یہ جو ہے بنیاد لا الہ قرار دیا، اور شاید بنیاد لا الہ اس لیے قرار دیا کہ حیات نو، نئی زندگی تو حسینی نے وہ اثر نو پھر سے بنیاد رکھی، ورنہ بنیاد تو پیغمبر نے رکھی۔ الاسلام یہ جو ہے محمدی الوجود و حسینی البقا، اور شاید اسی کے پیش نظر تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جس کے سنی شیعہ سب نے حدیث کو نقل کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت، نجات کی کشتی ہے۔ یہ کشتی اگر نہ ہوتی، اسلام کا بیڑا تو غرق تھا، اسلام کا بیڑا غرق ہونے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی تھی، ساری تیاریاں ہو چکی تھی، پورا انتظام ہو چکا تھا۔ ایسے حالات میں امام حسین نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو کیا یہ جنگ صرف امام حسین اور یزید کی جنگ تھی؟ نہیں، امام نے مثل یزید کہہ کر کے وہ انا احق کو، میری زیادہ ذمہ داری ہے، اس کا مطلب کوئی اور ہے جن کی ذمہ داریاں ہیں، صرف حسین ابن علی کی ذمہ داری نہیں ہے، دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، عزیزو، ہم ائمہ علیہ السلام کے فضائل کو سنتے ہیں، ہم ان کے اقوال کو سنتے ہیں، سننے کے بعد عام طور سے ہمارا جذبہ ہی تھا، ہاں سبحان اللہ، واہ واہ، امام ہمارے ایسے تھے، امام ہمارے ایسے تھے، امام ہمارے ایسے تھے۔ لیکن سنیں کہ سیرت امام سننے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے، فضائل اہل بیت کو سن لینے کے بعد ہمارا فریضہ کیا ہے۔ ہمارے فریضے کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، سنو، ہماری سیرت، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، یہ تمہارے لیے یہ جو ہے ساحول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جو ہے متمار کہتے ہیں عربی میں، شاہول کہتے ہیں فارسی میں، ساحول اردو میں
میں سمجھا تو ہوتا کیا ہے ساحول، شاید بہت سارے بچے نہ سمجھ سکیں یہ متمار یا شاہول یا ساحول ہوتا کیا ہے۔ کاریگر جب کسی یہ جو ہے بلڈنگ کو بناتا ہے، دیواروں کو اٹھاتا ہے نا، تو ایک نیچے سے لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے سے وہ ناپتا ہے کہ دیوار سیدھی جا رہی ہے یا ٹیڑھی جا رہی ہے، وہ دیوار سیدھی جا رہی ہے ٹیڑھی جا رہی ہے۔ جس چیز سے وہ ناپتا ہے عربی زبان میں اسے کہتے ہیں یہ جو ہے متمار، فارسی میں شاہول، اردو میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نام ہوں گے، جس نام سے میں واقف ہوں یہ جو ہے ساحول یا ساحول بولتے ہیں، اس سے ناپا جاتا ہے کہ اگر اس کے مطابق ہے دیوار تو سیدھی، ورنہ دیوار کیا ہے، ٹیڑھی ہے۔ اگر اس کے مطابق دیوار اٹھے کہ چاہے جتنی بلندی پہ چلی جائے دیوار گرے گی نہیں، لیکن اگر دیوار اس کے مطابق نہ اٹھی، ٹیڑھی ہو گئی، تھوڑا اوپر جانے کے بعد گر جائے گی۔ امام فرماتے ہیں ہمارے اقوال، ہماری فضیلتیں، ہماری سیرت، ہمارے اعمال یہ سب تمہارے لیے ساحول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی کی عمارت کو اسی سے ناپو، اگر اس کے مطابق اٹھتی جا رہی تو یہ عمارت باقی رہے گی، اور اگر کہیں اس سے انحراف ہو گیا، اگر یہ عمارت کج ہو گئی تو جتنی اوپر جائے گی اتنا ہی خطرہ بڑھتا جائے گا گرنے کا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے لیے وہ جو ہے متمار کی حیثیت رکھتی ہے، ساحول کی حیثیت، اسی سے ناپنا ہے، اپنی زندگی کو ناپنا ہے۔ دیکھیں امام نے کیا کیا، اپنی اگر عبادتوں کو ناپنا ہے تو دیکھو امام کی عبادت کیسی تھی۔ ہے نا کہ قیامت میں جو ہے میزان معین کیا جائے گا، ترازو قریب، یہ میزان کون ہے؟ حدیثوں میں تفسیر یہ میزان یعنی اہل بیت ہیں۔ لہذا مولا کائنات کی جب ہم یہ جو ہے زیارت پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے علی سلام اس ذات کے اوپر جسے اللہ نے اعمال کے لیے ترازو قرار دیا ہے۔ ہماری عبادتوں کو علی کی عبادت کے سامنے لایا جائے گا، ہمارے اعمال کو علی کے اعمال کے سامنے جتنی شباہت پائی جائے گی اتنا ہی اجر ملے گا، جتنی شباہت پائی جائے گی۔ ہماری زندگی کے اعمال علی کے اعمال سے شباہت رکھتے ہیں یا نہیں؟ سخاوت علی، شجاعت علی، علم علی، حلم علی، بصیرت علی، عبادت علی سب سن کے فقط نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ خیر طبیعت خوش تو ہوتی، ہونا بھی چاہیے، جب اپنے قائد کی اچھائی سنیں گے تو خوشی تو ہوگی، خوش تو ہوگا مومن، علامت ایمان یہ ہے، لیکن خوشی پر اکتفا نہیں کرے گا، کیونکہ میزان اعمال وہ ہیں، متمار وہ ہیں، شاہول انہیں اللہ نے معین کیا ہے، انہی کے ذریعے سے ناپا جائے گا۔ تو امام حسین جب کہہ رہے ہیں یہ سماج کیا ہے، جب ایسا سماج ہو جائے، کیسا سماج؟ لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، جب سماج اتنا گر جائے کہ لوگ شیطان کی اطاعت کے پابند ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت کو بالکل چھوڑ دیں۔ کیا مطلب؟ اس زمانے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، حسین کہہ رہے ہیں ترکوا طاعت الرحمن، انہوں نے بالکل اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا، حج پہ نہیں جاتے تھے؟ نہیں، ایسا تو نہیں، تاریخوں میں ملتا ہے کہ نمازیں سب پڑھتے تھے، حتیٰ کربلا میں جو آ گئے تھے وہ بھی، اور اول وقت پڑھنا چاہتے تھے، دیر ہو رہی نماز میں، جلدی حسین کا سر قلم کرو۔ نمازیں تو پڑھتے تھے، روزہ تو رکھتے تھے، شکرانے میں عاشور کے دن روزہ بھی تو رکھا تھا نا، تو روزہ تو رکھتے تھے، حج بھی بجا لاتے تھے۔ پھر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ترکوا طاعت الرحمن، توجہ کے قابل یہ نقطہ ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر امام کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ چکے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں مگر امام کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ چکے ہیں، حج کر رہے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز، صرف نماز اللہ کی اطاعت نہیں ہے، روزہ رکھ لینا اللہ کی اطاعت نہیں ہے، حج کر لینا اللہ کی اطاعت نہیں۔ ممکن ہے نماز ہو مگر اطاعت شیطان ہو، ممکن ہے کہ روزہ ہو مگر وہ روزہ اطاعت شیطان ہو، ممکن ہے کہ حاجی حج بجا لائے مگر وہ حج اطاعت شیطان ہو، نہ اطاعت رحمان۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ عزیزو حج نماز روزہ ان کی ایک شکل ہے اور ایک روح ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے ان کی. نماز کی شکل اور نماز کا پیکر کیا ہے؟ تکبیر کہنا، سورہ حمد، کوئی اور سورہ، رکوع سجود، ذکر رکوع ذکر سجود، تشہد سلام، یہ سب کیا ہے؟ یہ شکل نماز ہے. یہ حقیقت نماز نہیں ہے، یہ تو پیکر نماز ہے، یہ جسم نماز ہے. جسم اسی وقت قابل قدر ہوتا ہے جب اس میں روح ہو. تو ہمارے یہاں جسم ہے، جسم کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ آتا ہے روح چلی جاتی ہے، تو چاہنے والے بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. بڑی محبت تھی باپ سے، اگر روح نکل گئی جلدی لے جاؤ ان کو یہاں سے، اب ان کو یہاں نہیں رکھیں گے کیونکہ اب ان کے بدن سے جو ہے بدبو آنے لگے گی، بھگاؤ ان کو یہاں سے. تو جسم تو وہی جسم ہے، ہاتھ وہی ہاتھ ہے، آنکھیں وہی آنکھیں ہیں، بدن وہی بدن ہے. کہ وہ تو ہے مگر روح نہیں ہے. تو حقیقت کس چیز سے معین ہوتی ہے؟ جب تک روح، جسم بھی ضروری ہے، جسم کی ضرورت ہے، تنہا روح کچھ نہیں کر سکتی. نماز اگر پڑھنا ہے تو جسم چاہیے، کسی کی جو ہے مدد کرنا ہے تو جسم چاہیے، کسی کی مدد کے لیے جانا ہے تو جسم چاہیے، علم حاصل کرنا ہے تو جسم چاہیے، زیارت مومن کرنا ہے تو آنکھیں چاہیے، حق گوئی کرنا ہے تو زبان چاہیے. روح کمالات کو حاصل کرنے میں محتاج جسم ہے ضرور. جسم کے بغیر روح کچھ نہیں کر سکتی ہے، لیکن جسم کافی نہیں ہے. جسم کی قیمت اسی وقت پیدا ہوگی جب روح آ جائے. ایک نماز ہے، نماز کے کچھ اجزاء ہیں، کچھ شکل ہے، کچھ پیکر ہے، کچھ جسم ہے، اور ایک روح نماز ہے. روح نماز ہے تسلیم، روح نماز ہے حکم خدا کے سامنے سر جھکا دینا. آپ لاکھ نماز پڑھیں، اگر قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو تو نمازیں آپ کی بیکار ہیں. ثواب رکعتوں پہ نہیں ملتا ہے کہ کتنی رکعت پڑھی ہے آپ نے، کتنی دفعہ الحمد پڑھا ہے، کتنی دفعہ قل ہو اللہ پڑھا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تعداد کم ہے مگر ثواب برابر ہے. اگر آپ سفر پہ چلے گئے، آپ کی نماز کیا ہوتی ہے؟ قصر ہے نا. آپ گھر پہ بیٹھے، آپ نے 4 پڑھی، یہ چلے گئے سفر پہ، انہوں نے 2 پڑھی، کیا ان کا ثواب ادا ہو جاتا ہے؟ ثواب تو برابر ہے، جتنا ثواب 4 کا اتنا ہی ثواب 2 کا. کیوں؟ آپ نے 4 پڑھا حکم خدا کی خاطر، انہوں نے 2 پڑھا حکم خدا کی خاطر. جس چیز کی قیمت ہے، جس چیز کی ارزش ہے، وہ کیا ہے؟ حکم خدا ہے. حکم خدا کے سامنے جھک جانا، یہ جذبہ جب تک جذبہ تسلیم نہ ہو تب تک نماز طاعت رحمان نہیں ہے، طاعت شیطان ہوگی. لوگ نمازیں تو پڑھ رہے تھے، روزے تو رکھ رہے تھے، حج تو بجا لا رہے تھے، یہ ساری ظاہری عبادت انجام پا رہی تھی، مگر جس چیز کی کمی تھی، جو روح عبادت تھی، وہ نہیں تھی. تسلیم امر خدا مفقود تھا. اگر یہ جذبہ موجود رہا ہوتا تو کبھی بھی یزید جیسے کو اپنا حاکم نہ مان لیتے. یزید جیسے کو اپنا حاکم مان لینا، سر جھکا دینا، اس کے اقتدار کی چوکھٹ کے اوپر سجدہ کر دینا، دلیل ہے اس بات کی یہ سب دکھاوا ہے. عادتاً نماز پڑھی جا رہی ہے، تسلیماً لامرہ نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. ترکوا طاعت الرحمن. ہم بھی آج بہت ساری چیزیں انجام دیتے ہیں، عادتاً انجام دیتے ہیں، رسم ہے انجام دے رہے ہیں. جو چیز رسم بن گئی انجام دے رہے، چاہے وہ رسم مستحب ہو، ہم اسے واجب سمجھ کے انجام دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے بعض رسمیں وہ ہوں جو نہ استحباب کے دائرے میں آتی نہ واجب کے دائرے میں، مگر اس کو ہم واجب سے کم نہیں سمجھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حکم خدا کی خاطر کر رہے ہیں. یہ ہماری عادت ہے، باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے. اب لاکھ آپ قرآن کی آیت پیش کریں، لاکھ آپ حدیثیں پیش کریں، لاکھ آپ عقلی دلائل دیں، نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ دادا کے زمانے سے ہمارے ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ باپ دادا کی عبادت کرتے ہیں یا خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ وہی ہوا نا، لازموا طاعت الشیطان. شیطان کیا ہے؟ خدا کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ شیطان ہے. خدا کے مقابلے میں جو کچھ ہے، سماج ہے تو وہ شیطان ہے. میں نے کل اور پرسوں کے مجلس میں شیطان کے بارے میں شیطان کس کس روپ میں آتا ہے، کس کس بھیس میں آتا ہے. خدا کے مقابلے میں جو آ جائے وہ شیطان. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. چاہے وہ ماں باپ آ جائے، چاہے بھائی بہن آ جائیں، بیوی آ جائے، شوہر آ جائے، اولاد آ جائے، سماج آ جائے، حکومت آ جائے، جو بھی آ جائے،
شیطان ہے. تو ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ تسلیما لامرہ کا جذبہ ختم ہو چکا تھا. جہاں کہیں کے اوپر ہماری دنیاوی مصلحتیں شریعت کے حکم سے ٹکراتی ہیں، اگر ہم نے دنیاوی مصلحتوں کو شریعت پر جو ہے مقدم رکھا تو ترکوا طاعت الرحمن، ترکوا طاعت الرحمن. انہیں نمازیں تو خوب پڑھی جا رہی تھی. ان کی نمازیں یہ جو ہے شہر حلب والی نماز تھی. شہر حلب کی نماز کیا ہے؟ ایک سیاح داخل ہوا شہر حلب میں، دیکھا مؤذن اذان دے رہا ہے، علی قول اہل ھذا البلد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے کہا بھائی یہ آپ لوگوں نے نماز میں اضافہ کیوں، اذان میں اضافہ کیوں کر دیا؟ تو کیا اضافہ؟ وہ کہتا ہے علی قول اہل ھذا البلد، اس شہر والوں کے کہنے کے مطابق. اللہ پر اذان میں تو یہ تو نہیں نا ہے، اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. علی قول اہل ھذا البلد کہاں سے آ گیا؟ تو آج میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی یہ جو ہے خوشگلو اذان دینے والا نہیں تھا، تو ہم نے ایک یہ جو ہے یہودی کو ہائر کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اذان سے مطلب نہیں نا، ہمیں تو خوشگلو ہونا چاہیے. شاعر بھی ہو تو خوشگلو ہو، خطیب بھی ہو تو چرزباں ہو. اس کا مطلب نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کیسا ہے، اس کا یہ جو ہے مبلغ علم کیا ہے، اس میں کوئی بحث ہمیں نہیں ہے. اچھا لگے ہمیں کانوں کو اچھا لگے، دل کو اچھا لگے نہ لگے، عقل کو اچھا لگے نہ لگے، خدا کو اچھا لگے نہ لگے، اس سے بحث نہیں ہے. کانوں کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ ہمارے پاس کوئی خوشگلو اچھی آواز والا جو ہے نہیں ہے. اسلام میں اچھی آواز اچھے تلفظ کی اہمیت نہیں ہے، ساری اہمیت تلفظ کی، ساری اہمیت تسلیما لامرہ کی ہے. لہذا اگر بلال شین کی جگہ سین کہتے ہیں اور آ کر کے ایک سے ایک فصیح عرب اعتراض کہتے ہیں یا رسول اللہ انہیں مؤذن کیوں بنا دیا ہے؟ ارے ہمیں بنا دیجئے، ہماری قرات تو دیکھیے، ہمارا لہن تو دیکھیے. پیغمبر کہتے ہیں نہیں، مؤذن اگر رہے گا تو بلال رہے گا، اور بلال کی سین ہی خدا کے نزدیک شین ہے. اس لیے کہ بلال کے دل میں جو جذبہ ایمان ہے، بلال تو اپنا امتحان دے چکے تھے نا، اپنے ایمان کا امتحان دے چکے. بلال موقع ملا تو بیان کروں گا بلال کے ایمان کو. تو اس کے بعد گیا مسجد کی طرف آگے بڑھا. یہ واقعہ بہت ہی ہلا دینے والا واقعہ ہے. مسجد کے دروازے پر ایک دکان ہے جس میں شراب بک رہی ہے. معلوم ہے دکان بھی مسجد ہی کی ہے. اچھا تو مسجد نے کرائے پر دے دیا ہے. ہوتا ہے نا بہت جگہوں پر ہوتا ہے کہ کیا بیکار جگہ پڑی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمرشل دے دیں، یہاں کے اوپر جو ہے سیل لگ جا کرے، حال پڑا رہتا ہے سال بھر بیکار. تو بعضوں کو خیال بڑا رہتا ہے نا کہ جتنا پیسہ زیادہ کمایا جا سکے. یہ خیال نہیں رہتا کہ سینٹر بنا کاہے کے لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے بنا ہے، تجارت کے لیے بنا ہے، یا دین کے لیے بنا ہے؟ خالی رہتا ہے تو خالی کیوں رہتا ہے؟ خالی کو بھرنے کے لیے آپ مادیات سے بھریں گے یا معنویات سے بھریں گے؟ اگر سینٹر خالی رہتا ہے تو کیوں خالی رہتا ہے؟ اسے ایکٹیو کریں. اس کو بنایا گیا ہے تبلیغ دین کے لیے، ترویج دین کے لیے. فقط 10 دن محرم اور رمضان یا شب جمعہ میں ختم نہ کر دیں اسے. درس تفسیر قرآن ہو، درس نہج البلاغہ ہو، درس احکام شرعی ہو، ایک ایسی جگہ ہو جہاں کے اوپر غیر قومی اگر آ کے دین کے بارے میں جاننا چاہے اس کو آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں. اور یہ بھی مت کہیے گا ایکٹیو کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. کہیں اور والے کہیں تو ہم مان لیں گے، آپ لوگ کہیں تو ہماری حلق سے اترنے والی چیز نہیں ہے. ہمیں پتا ہے اسی شہر کے اندر مجلسوں میں $10 $5 دینے کے لیے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. اسی شہر کے اندر گانے کی محفل جب ہوئی تو ٹکٹ خرید کر کے لوگ جاتے ہیں. اسی شہر کے اندر پوری فیملی کو لے کر کے، اور ٹکٹ بھی $1 $2 کا تو نہیں نہ ہوتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ کس چیز کی ہمارے نزدیک کتنی قیمت، کتنی اہمیت ہے، بس اتنی سی بات ہے. خیر وہاں پوچھا گیا بھائی یہ مسجد کی ہی دکان ہے؟ کہاں دکان تو ہے.
سوچو شاید یہ مسجد کی دکان کو انہوں نے کرائے پر دے دیا ہوگا، شراب کی دکان کاروبار کسی اور کا ہوگا. نہیں، کاروبار بھی مسجد ہی کا ہے. ارے مسجد شراب کہاں؟ ایسا تھا میں کہ وہ بعض اقتصادی ذہن بہت کام کرتے ہیں نا، بعضوں کا یہ جو ہے وہ کمرشیل ذہن بہت کام کرتا ہے، لیکن دینی ذہن بالکل تالا لگا ہے اس کے اوپر. ان کا میں مسجد کا ایک انگور کا باغ تھا. انگور جو بیچتے تھے لوگ بہت سستے میں خریدتے تھے انگور. تو سوچا گیا کہ تھوڑا انکم بڑھانے کے لیے، تاکہ یہ جو ہے مولانا کی تنخواہ بھی نکل آئے، اس سے پیش نماز کو بھی دیا جا سکے، محسن کو بھی دیا جا سکے، صفائی کا بھی کام ہو سکے، ہیٹنگ کا بھی انتظام ہو جائے. یہ سارا ہے نا، بجلی کا جو خرچہ نکل آئے، سب اخراجات تو ہیں نا، تو کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو سوچا گیا کہ چلو اچھی کوئی تجویز آ گئی کہ اس انگور کو شراب میں تبدیل کر کے شراب بیچیں گے. تو جہاں $1 ملتا تھا وہاں ملے گی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں $100 ملیں گے. تو لہذا یہ کارخانہ قائم کر کے شراب کی دکان ہی کھول دی گئی تاکہ اس سے مسجد کے اخراجات پورے ہوتے رہیں. نمازی اتنے بے توفیق یہ ہیں کہ وہ مسجد کا خرچہ نہیں دے سکتے، اپنے گھر کا جو ہے بجلی کا بل دے سکتے ہیں، لیکن مسجد کا یہ جو ہے بجلی کا بل اس کے لیے بہت عجب شہر ہے بھائی. کیا ہے یہاں پر؟ خیر مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا امام کا ایک ہاتھ غائب ہے، ایک ہاتھ غائب اور ایک پیر اٹھائے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب. ان کا بھائی کہ ہاتھ کیا ہو گیا؟ کہ جی وہ مولانا نے کبھی چوری کی تھی تو ہاتھ کٹ گیا تھا ان کا. جس کا چوری کے جرم میں ہاتھ کٹا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی، نماز تو ہوگی، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کہ پیر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ کہا نجس ہو گیا تھا مولانا کا پیر، اب وہ پاک کرنے کا ٹائم نہیں تھا تو انہوں نے پیر اٹھا لیا ہے اوپر تاکہ وہ پیر نماز میں شامل نہ ہو سکے. جی یہ بظاہر ہنسنے کی چیز نظر آ رہی ہے مگر یہ ماتم کرنے کا مقام ہے. یہ صرف حلب تک محدود نہیں ہے، حلب ہمارے یہاں بھی آ چکا ہے، ہمارے یہاں بھی حلب آ چکا ہے. ہمارے یہاں بھی حالات اگر اٹھا کر کے دیکھیں، میں کسی خاص جگہ کے بارے میں نہیں عرض کرنا چاہتا، نارمل طریقے سے آپ دیکھیں یہ جگہ کون سی ہے، یہ کون سی جگہ؟ یہ جگہ محراب سے زیادہ اہم ہے. محراب میں اگر امام کی نماز باطل ہے تو کیا اثر ہوگا؟ تو 2 4 5 10 20 جو بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کی اس دن کی نماز تو جائے گی نا، اور بعد میں چاہیں گے تو اپنی نماز یہ جو ہے قضا بھی کر لیں گے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت ایک آدھ رکعت نماز کی نہیں ہے، پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے ممبر کے ذریعے سے. پوری زندگی ممبر کے ذریعے تباہ ہو سکتی ہے اگر ایک نالائق خطیب ممبر پہ آ گیا اور اس نے ایک گمراہ کن نظریہ لوگوں کے درمیان رائج کر دے. کیونکہ عوام تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اسی جو ہے ممبر سے سنا ہے. عوام کے نگاہ میں ممبر کی بہت قیمت ہے نا، کتاب کی اہمیت نہیں ہے، اصلا کی اہمیت نہیں ہے، بڑے سے بڑا عالم کہے نہیں، ہم نے تو ممبر سے سنا ہے. اور بیچارے عوام ہیں بھی بے قصور، کیا کرے، ممبر رسول ہے نا، وہ تو سمجھتے ہیں ممبر رسول ہے مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ امام زین العابدین نے اسے کچھ اور بھی کہا ہے. یزید کے دربار میں کیا کہا تھا؟ یہ اذن لی یا یزید حتی حسد علی هذه الاعواد. اگر حق بیان نہ ہو ممبر سے، ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اس کو ہمیں سجادہ لکڑیوں کا ڈھیر قرار دیا تھا، ممبر نہیں قرار دیا تھا. ہر چیز و شکل بن جائے وہ ہو گیا ممبر ہو گیا. بہرحال تساہلی ہماری یہ ہے کہ ہم کہتے تھے ہمیں تو 2 آنسو بہانا ہے، کوئی بھی آ کر کہے ہماری آنکھوں سے آنسو نکال دے. امام حسین اگر آ کے کہے کہ ہمیں اس طرح سے شمر نے شہید کیا اور ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اسے بھی سن لیں گے. اور اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ شمر آ کر کے اگر نہیں سے بیان کرے کہ ہم نے اس طرح سے اتباع کیا ہے، اسے بھی سن لیں گے. جواب معیار بن چکا ہے. ہر چیز کے لیے پرکھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، کتنا پڑھے لکھے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے نہیں پوچھتے ہیں. حالانکہ اگر ڈاکٹر جو ہے وہ جاہل ڈاکٹر مل بھی گیا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آنکھ کا علاج کرنے گئے تھے، آنکھ پھوٹ جائے گی، اندھے ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اتنا ہی تو ہوگا نا. جسم ہمارا ناقص ہو جائے گا، لیکن اس ڈاکٹر اگر جاہل ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو ہماری روح ناقص ہو جائے گی.
اور اصل کیا ہے؟ اصل روح ہے. تو وہاں تو اتنا اہتمام. لیکن جب بات یہاں کی آتی ہے، بعض ایسے افراد ممبر کے اوپر یہ جو ہے بٹھا دیے جاتے. مجھے کہا جاتا ہے ذرا حضور وہ نماز پڑھتی. میں نماز نہیں پڑھاتا. جن میں نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے انہیں ہم ممبر پر لا کر کے جو ہے بٹھا دیتے ہیں. بٹھاتے نہیں بٹھاتے ہیں. بھائی نماز پڑھانا کون سا مشکل کام ہے؟ نماز کے لیے آیت اللہ العظمیٰ ہونا ضروری ہے. پیش نماز کے لیے 3 ہی تو شرطیں ہیں، اور بھی ہیں. یہ 3 شرطیں وہ ہیں جو ہر مسلمان میں پائی جانی چاہیے. ہر مسلمان اس لائق ہو جس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکے. کیا 3 شرطیں ہیں؟ پہلی شرط عادل ہونا چاہیے. عادل کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ کبیرہ نہ کرے، گناہ کبیرہ پر اصرار بار بار نہ کرے. یہی ہے نا؟ کس مسلمان کو گناہ کبیرہ کرنے کی اجازت ہے کسی کو اجازت؟ کہ فقط پیش نماز سے آپ جھوٹ نہ بولے، بقیہ بولتے رہیں. فقط پیش نماز سے آپ غیبت نہ کریں، بقیہ کرتے رہیں. تو سب کے لیے ہر مسلمان کو عادل ہونا چاہیے. کسی بھی مسلمان کو فاسق ہونے کی اجازت تو نہیں دی گئی ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ نماز کے احکام کو جانتا ہو. مجتہد ہو، یہ تو شرط نہیں ہے. آیت اللہ ہو، یہ تو شرط نہیں ہے. عمامہ پہنتا ہو، یہ تو شرط نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ نماز کے احکام سے واقف ہو، طہارت کو جانتا ہو، غسبی و غیر غسبی سے واقف، ساری چیزوں کو جانتا ہو جو نماز سے متعلق ہیں. کیا یہ فقط امام کو جاننا، آپ کو نہیں جاننا ہے؟ آپ گھر میں نماز نہیں پڑھتے اپنے؟ اگر آپ کو نماز کے احکام معلوم ہی نہیں ہے تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ فلانا نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو نماز کے احکام تو جاننا ہی. اور اگر جماعت میں آ گئے تو اور بھی جاننا ہے. نماز کے احکام بھی جاننا ہے اور جماعت کے احکام بھی جاننا ہے. تو مامومین جو کھڑے ہوئے ہیں، امام اور ماموم دونوں اس مسئلے میں برابر ہیں. دونوں کو نماز کے احکام جاننا چاہیے. تیسری شرط کیا ہے؟ یہ جو ہے مخارج کی شرط ہے کہ صحیح مخرج سے ادا کرے تلفظ. وہ کیا فقط امام کے لیے شرط ہے؟ آپ کے لیے شرط نہیں ہے. آپ جو اپنے گھر میں جو ہے فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا غلط تلفظ سے آپ نماز پڑھ سکتے؟ اجازت ہے. اور اتفاق تیسری شرط بھی وہاں پر ہے، اس امام کے لیے ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی قرات صحیح ہو. اور اگر امام ماموم دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اگر دونوں ایک ہی جیسے تو یہ شرط وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اگر مامومین کی بھی قرات غلط ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، شرط ہے، صحت نماز کے لیے شرط ہے نا. البتہ بات کرے سیکھنے کی کوشش کی مگر نہیں ہو سکا ہم سے. ممکن ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے، اللہ معاف کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنا ہمارے لیے امکان ہے اتنا ہی اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، اس سے زیادہ اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں نہیں دی ہیں. اگر نہیں سیکھ سکتے، اب سیکھ سکتے تھے، نہیں سیکھا وہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. تیسرے کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کل 3 شرطیں ہیں پیش نماز کے لیے. بس جو انسان ان 3 شرطوں کا حامل نہیں ہے، جو اتنا گرا ہوا ہے کہ یہ 3 معمولی شرطیں بھی اس میں نہیں پائی جا رہی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا، اسے ممبر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ممبر کے لیے تو علم کی ضرورت ہے، ممبر کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، ممبر کے لیے عدالت کی ضرورت ہے. جھوٹے کو آپ ممبر پہ تو نہیں لا سکتے ہیں نا. یہ جو ہے گنہگار کو ممبر پہ نہیں لا سکتے. محراب سے زیادہ اہمیت ہے ممبر کی. تو نماز تو پڑھی جا رہی ہے، میں کون سی نماز ہے؟ عادت والی نماز ہے، رسم والی نماز ہے. اداداری ہو رہی ہے. کون سی اداداری ہو رہی ہے؟ جس کے ہم عادی ہیں بچپن سے، جس کے ہم عادی ہیں بچپن سے، ہم وہ اداداری کر رہے ہیں. ہمیں اس میں یہ بالکل پرواہ نہیں ہے کہ امام کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے ہیں. امام ان کی مشیت کیا ہے، ان کی یہ جو ہے منشا کیا ہے، امام کیا چاہتے ہیں. تو اگر ایسی عزاداری ہے، اگر ایسی نماز ہے، یہ نماز کسی کام کی نہیں ہے. یہ نماز اللہ کی اطاعت نہیں ہے بلکہ یہ نماز شیطان کی اطاعت ہے. اگر امام حسین کہتے کہ لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کا اپنے کو پابند بنا لیا ہے اور خدا کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے. مطلب یہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر تسلیما لامرہ والی نماز نہیں ہے. تسلیما لامرہ کی اگر نماز ہوتی تو انسان ایک ایک چیز کو دیکھے گا نا. خدا والی نماز تو ہوگا کہ لباس جو پہنے ہو یہ غصبی ہے یا غیر غصبی. غصبی لباس میں نماز تو نہیں ہے نا. جس جگہ کھڑے ہوئے ہو، جس پانی سے تم نے یہ جو ہے وضو کیا ہے، پر نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے.
مسجد میں نماز ہو رہی تھی، خبر آئی کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. کہتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے فتنہ ختم ہوا، اللہ کا شکر ہے فتنہ ختم ہوا. ہم لوگ آسودہ ہو گئے. کہیں اگر بچ گئے ہوتے، کوفہ آتے ہم سے کہتے چلو جنگ میں، چلو جنگ میں جانا پڑتا، لڑائی جھگڑا مار کاٹ، کتنے یتیم. الحمدللہ یہ مسجد کے نمازیوں نے کہا. اسی لیے عرب نے کہتے کہ لعن اللہ امتن قتلتک، لعنت ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے امام حسین آپ کو قتل کیا. ولعن اللہ امتن ظلمتک، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا. ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، ان لوگوں پر بھی لعنت ہو جنہوں نے آپ کے قتل کی خبر سنی اور خوش ہوئے. یہ وہی لوگ ہیں. فرضیت بہ، ہر نماز قابل احترام نہیں ہے. ہر نماز، ہر روزہ، ہر حج، نماز روزہ حج کے ذریعے سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ اطاعت الہی ہو گئی. نہیں، بہت ساری نمازیں اطاعت شیطان ہے، بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے اطاعت شیطان ہے، بہت سارے حج اطاعت شیطان ہے، اطاعت رحمان نہیں ہے. ورنہ نمازیوں کے لیے خدا ویل کہتا ہے نا قرآن میں، ویلون للمصلین، وائل ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے. قرآن میں تو ہے نمازیوں کے لیے وائل ہو. ہاں، کون سے نمازی؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون. بس نماز عادتاً پڑھ رہے، ٹکریں لگ رہی ہیں، لیکن نماز کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر نماز کی ان کی نگاہ میں اہمیت ہوتی تو وقت پہ نماز کو پڑھتے. اگر نماز کی ان کی نگاہ میں اہمیت ہوتی تو شرائط نماز کو نگاہوں میں رکھتے. اگر نماز کی ان کی نگاہ میں اہمیت ہوتی تو یہ احساس ہوتا کہ ہم نماز، یعنی کہاں کہ نماز ہے کیا چیز. نماز میں دو چیزیں ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت ہے، کچھ دعا ہے. قرآن کی تلاوت یعنی اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، دعا یعنی ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، یہی تو ہے نا. نماز مجموعہ ہے کہ اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر نمازی کو نماز کے وقت یہ احساس ہی نہ ہو، نماز تو پڑھ رہا ہے مگر کہیں اور ہیں، سارے مسائل تو نمازی میں حل ہو جاتے ہیں. عادتاً ہے جو ایک چیز انجام پا رہی ہے. ویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون. نماز کو پڑھتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ریا ان کے ہاں، یعنی عمل جو انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے لیے انجام نہیں دیتے. جہاں ریا آ گیا شرک ہے، شرک کوئی شیطان. تو نماز پڑھ رہے ہیں مگر بندے شیطان ہے، بندے رحمان نہیں ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، ہر کار خیر سے روکنے والے یہ ہیں. لوگوں کی یہ جو ہے ضرورتوں کو روکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جناب مسلم کس طرح سے گرفتار ہوئے تھے؟ مصیبت جناب مسلم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ نماز کے ذریعے. شکار جو ہوا ہے جناب مسلم وہ نماز کے ذریعے ہوئے. جب ابن زیاد آ گیا ہے شہر کوفہ میں تو جناب مختار کے پہلے قیام تھا. مختار کے یہاں سے نکل کر کے ہانی کے ہاں آ گئے. جب حالات شہر کے تبدیل ہو گئے اور دیکھا گیا کہ یہ سارے کے سارے جو کل تک نعرہ لگا رہے تھے امام حسین کے حق میں اب ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے ہیں. جناب مسلم جب تعداد کم ہونے لگی تو آ کر کے ہانی کے گھر میں چلے آئے. پناہ وہاں لیا تھا جناب مسلم نے، چھپ گئے تھے وہاں پر، مخفی تھے، کسی کو پتا نہیں. ابن زیاد ڈھونڈ رہا ہے مسلم کہاں. بہت بڑی پریشانی اس کی بن گئے تھے جناب مسلم. جناب مسلم کی تلاش ہو رہی ہے، جا بجا ڈھونڈے آ رہے ہیں مسلم، کئی مسلم مل نہیں رہے. ابن زیاد کی پریشانی اس طرح دن بدن یہ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. کہاں ہے مسلم، کہاں ہے مسلم. سب سے بڑا خطرہ کوفے میں مسلم ہے، مسلم کا وجود. ایک غلام تھا ابن زیاد کا معقل. جب اس نے ابن زیاد کی پریشانیوں کو دیکھا، اصلاح کو دیکھا، نے کہا کیوں آپ اتنا پریشان ہیں؟ کہا مسلم ہم مل جائیں گے، مسلم کو ہم ڈھونڈ نکالیں گے. کتنا پیسہ دیں گے؟ پیسہ پیسہ پیسہ. خدا نہ کرے کہ پیسہ کسی کا قبلہ اعمال بن جائے. کتنا پیسہ دیں گے؟ مال بتائیے، کام ہو جائے گا. اس نے کہا وہ مانگی رقم دیں گے. تو ہو گیا کام، سمجھ لیجیے. آیا مسجد میں. شیعہ علی کی پہچان اس زمانے میں کیا تھی؟ طویل سجدے. اس زمانے میں شیعہ علی کی پہچان طویل سجدے، خضوع و خشوع سے نماز.
یہ پہچان تھی، یہ علامتیں تھیں. یہ آیا، بیس بدلا ہوا، مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، صبح سے شام تک مصروف ہے نماز. نمازی نماز، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، نماز. اور نماز کیا ہو، نالا اور آنسوؤں کے ساتھ، دقت کے ساتھ نماز. 1 دن 2 دن 3 دن، آخر میں ایک حسین کا چاہنے والا، ایک واقعی شیعہ علی، اس نے دیکھا تو خیال یہ ہوا کہ شاید یہ اپنا ہوگا. وہ شخصیت معلوم ہے کون ہے؟ کربلا کا شہید مسلم ابن اوسجا. شہید کربلا مسلم ابن اوسجا. گئے، جا کر کے اس کے پاس بیٹھ گئے کہ اپنا ہے، اپنا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے نا، اور خصوصاً ایسے موقع پہ اپنوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہو. بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم؟ کیا بتاؤں میں نہیں گھبراؤ نہیں، ہم بھی ایسا ہے کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور یہاں پر امام حسین کے نمائندے سے ملنے آیا تھا، ان کے قاصد سے ملنے آیا تھا، کچھ خمس کی رقم بھی لے کر کے آیا ہوں، مگر اپنے مولا کے قاصد ہی کے حوالے کروں گا. میں کب سے آیا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کروں، مجھے مل نہیں رہے ہیں. کاش مل جاتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا یا امانت ان تک پہنچا کر کے مجھے نجات مل جاتی. اور نکال کر کے بڑی سی تھیلی اس نے رکھ دیا. مسلم نے فوجا نے دیکھا کہ بیچارہ شیعہ مخلص دیدار آیا ہوا ہے، کہ اچھا کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ مل جائے گا. 2-1 دن کے بعد پھر جب مطمئن ہو گئے کہ نہیں، ہاں یہ ہے، علم غیب تو نہیں نہ جناب مسلم کو، علم غیب تو نہیں ہے، ظواہر کو دیکھ رہے ہیں، ظواہر کو دیکھ رہے ہیں. لے جا کر کے جناب مسلم جہاں پر تھے ہانی کے گھر تک پہنچا دیا اس سے کہ یہ آئے ہیں، یہ ہے. جب اس نے دیکھ لیا، جا کے ابن زیاد کو اطلاع کی کہ مسلم کا پتہ مل گیا. ان کا ابھی نہیں، ابھی وہیں رہو، ابھی وہیں رہو. دیکھو کون کون مسلم کے پاس ملنے آتا ہے. پورے گروہ کو جو ہے ہمیں جو ہے پکڑنا ہے. تو روزانہ سب سے پہلے آنے والا یہ اور سب سے بعد میں جانے والا یہ. سب سے پہلے یہ آتا تھا، سب کے بعد میں جاتا تھا. جتنے بھی جناب مسلم سے ارتباط رکھنے والے تھے، جب سب کا پتہ چل گیا، تب ہے کہ جناب حانی ابن عروہ کو گرفتار کیا ہے، اور وہ سارے مسائل پیش آئے ہیں جو بعد میں جناب مسلم کی شہادت کے اوپر جا کر کے ختم ہوئے. تو یہ نماز ہے، مگر یہ نماز اللہ کی نماز ہے، یہ نماز شیطان کی عبادت ہے، نہ کہ اللہ کی. لہذا امام حسین کہتے ہیں ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن. طاعت شیطان اور طاعت رحمان کا ایک ہی معیار ہے. ظاہری عمل کو مت دیکھو، ظاہری سجدوں کے نشانات پہ مت جاؤ، ظاہری آنسوؤں پہ مت جاؤ. دیکھو کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے کتنا خاضع ہے، کتنا خاشع ہے. اگر اللہ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہے. اور اگر اللہ کے حکم کے اوپر نوکری کو، روزگار کو، خاندان کو، بزنس کو، اپنی ذاتی حیثیت کو، اپنی جو ہے پرسنالٹی کو، اپنی مقبولیت کو، اپنی شہرت کو مقدم رکھتا ہے، یہ چاہے نماز پڑھے، یہ بندہ شیطان ہے، بندہ رحمان نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جب سماج ایسا ہو جائے، حاکم ویسا، سماج ایسا، اس وقت کے لیے امام حسین نے قیامت تک کے لیے ذمہ داریاں معین کر دی ہیں. ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہے اس وقت؟ نصرت دین اور اعزاز شریعت. وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ الدِّينِ وَإِعْزَازِ الشَّرْعِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. یہ تو سب کی ذمہ داری، حسین کی ذمہ داری زیادہ ہے. لہذا امام حسین کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے چل پڑے مدینے سے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مدینے سے چل پڑے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی پیش کرنی پڑے. آج آخری پڑاؤ ہے نا، کل حسین وہ قربانیاں پیش کر دیں گے. آج قربانیوں کی شب ہے، اور کیسی تڑپ ہے قربانی پیش کرنے کی، کیسی تڑپ ہے قربانی پیش کرنے کی. کہ امام حسین اپنے اصحاب کو جمع کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے،
تم اگر ہمیں چھوڑ کے جانا چاہو تو یہ تمہیں خوشی خوشی راستہ دے دیں گے. یہ تو خوشی ہوگی چلو اچھا ہوا فرزند زہرا اکیلا رہ گیا. فرزند زہرا اکیلا رہ گیا. حسین نے شمع بھی گل کر دی تھی کہ جس کا جی چاہے اندھیرے میں شرم آتی ہے مجھ سے تو اندھیرے میں چلے جاؤ. لیکن تاریخوں میں تو یہی ہے نا کہ اب شمع دوبارہ روشن کی گئی ہے. تو قربانی دینے والے متوالوں کا عالم یہ تھا, تلواریں باہر, گلے پہ تلواریں رکھ لیے مولا. ارے ایک جان کیا ہے, 1000 جان ہوتی وہ بھی میں دین خدا پر قربان کر دیتا. فرزند زہرا پر سے اسے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جذبہ صرف مردوں میں نہیں ہے, یہی جذبہ بچوں میں بھی ہے. تھا نا وہ 13 سال کا بچہ کہ حسین نے فہرست شہداء سنا دی اور اس 13 سال کے بچے کا نام نہیں, ایک دفعہ کھڑے ہو کے کہتا چچا جان اور میرا نام, کیا قربانی دینے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا دین خدا کی نصرت میں نہ کروں گا؟ بیٹا قاسم تمہاری نگاہوں میں موت کیسی چچا جان؟ احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہے. بچوں کا عالم ہے, عورتوں کا بھی یہی عالم ہے. عورتوں پر سے جہاز ساقی تھے, اگر خود نہیں جا سکتی ہیں تو اپنے نونہالوں کو قربان کرنے کی تیاری کر رہی ہیں. کسی خیمے میں زینب بیٹھی ہوئی ہے, انہوں محمد کو تیار کر رہے, کسی خیمے میں فروا تیار کر رہی ہیں. عجب نہیں کہ علی اصغر کے جھولے کے قریب رباب کھڑی ہو اور اپنے اتنے شیرخوار کو دیکھ کے کہہ رہے بیٹا تم کمسن تو ضرور ہو لیکن بیٹا کل قربانی میں تم کسی دن پیچھے مت رہنا. اجرکم اللہ. جب صبح عاشور نمودار ہوئی, قربانی کا دن آیا, نصرت دین الہی کا دن جب آ گیا, ایک ایک اپنی قربانیوں کو پیش کر رہا ہے. سارے وہ افراد جو امام حسین کے پاس اپنے قدموں سے چل کے جا سکتے تھے اور امام سے قربانی کی اجازت لے سکتے تھے, وہ سب حسین کے پاس آ گئے. لیکن ایک شہید ہے نا ابھی, یہ قربانی باقی ہے جس کے قدموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے قدموں سے چل کر کے امام حسین کے پاس آتا اور اپنی زبان سے کہتا. عزیزوں یہ سب شہید ہو چکے اور حسین یکو تنہا رہ گئے اور صدائے استغاثہ بلند ہوئی ہے, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ایک دفعہ خیمے میں رونے کی آواز بلند ہوئی, کوہرام بلند ہوا. امام حسین در خیمہ پر آئے. بہن زینب رونے کا کیا سبب ہے؟ بہن زینب رونے کا کیا سبب ہے؟ بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے علی اصغر پہ وہ اثر کیا ہے کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. حسین کہتے ہیں لاؤ بہن میرے لال کو دو, میں لے جاتا ہوں, میرا بچہ پیاسا ہے, شاید کوئی رحم کھا کے میرے بچے کو پانی پلا دے. رباب لے کے علی اصغر کو آئیں. علی اصغر ہمت کر کے حسین کی آغوش میں آئے. ایک دفعہ بابا کو دیکھا, شاید زبانے پہ زبانی سے کہہ رہے بھیا بابا کیا قربانی کے میدان میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ اگر بھیا علی اکبر کہہ سکتے تھے میں اگر اس قابل نہیں ہوں, بابا کیا مجھے بھول گئے؟ اجرکم اللہ. حسین نے علی اصغر کو لیا, دھوپ پڑ رہی تھی نا, ابا کا سایہ کیا, سایہ کر کے آئے. فوج اشکیا کے سامنے امام حسین کھڑے ہو گئے. جب حسین علی اصغر کو لے کے آ رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا حسین صلح کے خاطر قرآن لے کر کے آ رہے ہیں. عزیزوں جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ قرآن صامت تو نہیں ہے, ہاں قرآن ناطق کا ایک پارا ضرور حسین کے ہاتھوں پر ہے. حسین نے کہا یہ فوج جفاکار, ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے, بچے کو نہ غذا ہے نہ پانی, ارے بچے کو قطرہ پانی پلا دو. جب کوئی جواب نہ ملا تو ایک دفعہ امام حسین کہتے تم کتنے پہ رحم ہو, دیکھو دیکھو میرا بچہ کس طرح سے تلذہ کر رہا ہے. عزیزوں میں نے پہلے بھی کہا تھا نا تلذہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تلذہ اس حالت کو کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکال کر کے خشکی پہ ڈال دیا, جب مچھلی پھڑپھڑاتی تڑپتی ہے, اس حالت کا نام تلذہ ہے. امام فرماتے دیکھتے نہیں ہو, ارے میرا بچہ پیار سے کس طرح سے تڑپ رہا ہے. اجرکم اللہ. خدا نہ رلائے آپ کو سوائے غم حسین کے. اے عزیزو اب یہ محرم کی عشرہ محرم کی آخری تاریخ آ گئی ہے. حسین کہتے ہیں میرے لال تم بھی تو حجت
کہتے خدا کے پوتے ہو بیٹا اپنی حجت تمام کر دو. ایک دفعہ علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان نکال کے افوکے ہوٹوں میں جو پھیرنا شروع کیا یہ منظر اشقیا سے بھی دیکھا نہ گیا. منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. لشکر میں آواز بلند ارے بچے کو تو پانی پلا دینا چاہیے. جب عمر سعد نے بدلتا ہوا منظر دیکھا ایک دفعہ ہرملا کو بلایا اینا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین. ارے عزیزو کیا ظلم کیا ہرملا نے. ایک دفعہ کمان میں تیر کو جوڑا تیرے سے شعبہ چلا ننھا سا گلا. ارے مقتل کا جملہ ہے فانقلب الصبی علی یدی الامام. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بچہ مسکرا کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا. گلے سے خون جاری ہوا. حسین نے چلو لگا لیا. جب چلو بھر گیا چاہے آسمان کی طرف پھینکے آسمان سے آواز آئی اے حسین اگر قطرہ ناحق ہے اگر خون ناحق ہے قطرہ بھی میری طرف آ گیا قیامت تک پانی نہ برسے گا. چاہا زمین پہ پھینکے زمین سے آواز آئی اے حسین اگر اس خون ناحق ہے یہ قطرہ زمین پہ گر گیا قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا. اب حسین کیا کرے. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خو کا ٹھکانا کہیں نہیں. حسین نے ایک دفعہ اپنے شیرخوار بچے کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا. اب حسین جنازہ لے کر کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. عزیزو اب تک جو بھی شہید ہوا اس کا جنازہ حسین لے گئے نا. اور محمد کا جنازہ خیمے میں لے گئے. قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو اٹھا کر کے خیمے میں لے گئے. عباس نے منع کر دیا تھا جنازہ تو نہ لے گئے مگر علم تو لے گئے نا. اور جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا جب اٹھ نہیں رہا تھا تو بنی ہاشم کے بچوں کو آواز تو دی تھی نا اے بنی ہاشم کے بچوں آواز. ارے بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا. لیکن عزیزو ہر جنازہ حسین لے گئے خیمے میں. جنازہ لے جاتے وقت حسین کو کوئی تردد ہے کوئی تذبذب ہے کوئی اضطراب ہے کچھ نہیں. جنازہ لے کے چلے گئے حسین کوئی اضطراب نہیں. لیکن اللہ یہ ننھا سا جنازہ حسین کے ہاتھوں پر کتنا بھاری ہو گیا تھا کہ حسین جب جنازے کو لے آ رہے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے. زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. جی چاہتا ہاتھ جوڑ کے کہو مولا یہ اضطراب کا ہے کا. آپ تو صبح سے جنازے ہی اٹھا رہے ہیں. جو علی اکبر کا جنازہ اٹھا سکتا ہے اس کے لیے علی اصغر کا جنازہ لے جانا کیا مشکل. عجب نہیں مولا جواب دینا دا. اب تک جتنوں کا جنازہ میں لے گیا تھا جب وہ رخصت ہو کر کے میدان میں گئے تھے سب کو یہی توقع تھی جنازہ آئے گا زندہ پلٹ کے نہ آئیں گے. جب علی اکبر میدان میں گئے تھے زینب کو کیا توقع تھی زندہ آئیں گے یا جنازہ آئے گا. جب قاسم گئے تھے فروا کو کیا توقع تھی یہی تھی نا جنازہ آئے گا زندہ نہیں آئیں گے. جب اون محمد گئے تھے یہی تو انتظار تھا نا جنازے کا انتظار تھا. لیکن ہائے یہ شہید جب رباب نے اسے مولا کے حوالے کیا تھا کاہے کے لیے حوالے. لاؤ رباب میرے بچے کو دو میں جاؤں اسے پانی پلا لاؤں. ارے رباب کو تو اپنے سیراب بچے کا انتظار ہے میں کس طرح سے جنازہ لے کر کے جاؤں. آخر حسین ہمتوں کو جٹا کر کے خیمے میں گئے. اے عزیزو جب خیمے میں لے کے حسین پہنچے ادھر سے سکینہ دوڑی بابا بھیا کو پانی پلا لائے. ادھر سے رباب آگے بڑھی ارے میرا لال پانی پی کر کے آ گیا. جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا رباب نے کیا دیکھا گلا چھیدا ہوا من کا ڈھلا ہوا ماں تڑپ گئی. ایک ہی جملہ زبان سے نکلا بنیا امثلو کا تنہر میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی بھاگی. قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.